ایفل ٹاور پیرس نہیں بلکہ اب فرانس کی پہچان بن چکا ہے۔ 1000 فٹ بلند اور 10,100 ٹن اسٹیل کا دیو ہیکل اسٹرکچر۔ آپس کی بات ہے، اس میں خوبصورتی تو کوئی نہیں۔ اور جناب، کیا آپ جانتے ہیں جب یہ منصوبہ بنا تو نازک مزاج فرانسیسیوں نے اس کے خلاف بڑا احتجاج کیا تھا۔ کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ فرانس کی عالمی شناخت ایفل ٹاور ایک بار بیچا بھی جا چکا ہے؟ چلے دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز ایفل ٹاور کی دلچسپ تاریخ جانتے ہیں۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں بہتے دریائے سین کے کنارے تعمیر ہونے والے ایفل ٹاور پر ہر سال 70 لاکھ سے زائد سیاح گھومنے پھرنے آتے ہیں۔ اب تک 30 کروڑ سیاح ایفل ٹاور کا لطف اٹھا چکے ہیں۔ پیرس گئے اور ایفل ٹاور پر تصویر نہ کھنچوائی تو پھر کیا فائدہ؟ خیر جناب، ایفل ٹاور 1889 میں انقلاب فرانس کی 100 سالہ تقریبات کے لیے بنایا گیا تھا۔ انقلاب فرانس کی طویل جدوجہد اور تاریخ ہر فرانسیسی کا فخر ہے۔ دراصل یہ 100 سالہ تقریبات میں شرکت کے لیے دروازہ تھا۔ جب یہ منصوبہ سامنے آیا تو فرانسیسی بھڑک اٹھے۔ آپ تو جانتے ہیں فرانس نازک مزاجی، تخلیقی حسن اور فنکاری کے حوالے سے مشہور ہے۔ 300 مصوروں، دانشوروں نے اس بدنما اسٹرکچر کے خلاف تحریک شروع کی کہ یہ بدنما ڈھانچہ پیرس کا حسن خراب کر دے گا۔ اسے بدصورت یادگار قرار دیا گیا۔ احتجاج بڑھا تو طے یہ کیا گیا کہ 20 سال بعد اسے گرا دیا جائے گا۔ مگر ہوا کیا؟ ہوا یوں کہ فرانسیسی فوج نے اونچے ٹاور کو مواصلات یعنی اینٹیناز لگا کر ریڈیو کمیونیکیشن کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ یہ اجازت نامہ 1909 میں ختم ہوا۔ تب تک بدنما ایفل ٹاور عوام میں مقبول ہو چکا تھا، بلکہ دنیا بھر کے سیاح یہاں آتے تھے۔ اس کے بعد حکومت فرانس نے اسے گرانے کا خیال چھوڑ دیا۔ آج یہی بدنما ڈھانچہ فرانس کی شناخت بن چکا ہے، ایک ثقافتی پہچان۔ فرانس کی ثقافتی پہچان کب اور کیسے فروخت ہوئی، اس بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے، مگر پہلے اس دیو ہیکل اسٹرکچر کی تعمیر کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ 2 سال میں تعمیر ہونے والا ایفل ٹاور 1930 تک دنیا کا بلند ترین اسٹرکچر تھا۔ اس کے بعد امریکہ کے کرسلر ٹاور نے یہ جگہ لی۔ 300 میٹر یا 1000 فٹ بلند ایفل ٹاور میں اسٹیل کے 18,000 ٹکڑے استعمال کیے گئے ہیں، جنہیں 25 لاکھ اسکروز سے جوڑا گیا ہے۔ بنیاد میں 40 فٹ تک پتھر اور لوہا، 12,000 شہتیر۔ یہ مینار انہی شہتیروں پر کھڑا ہے۔ سردیوں میں اسٹرکچر 6 انچ سکڑ جاتا ہے اور تیز ہوا میں 2 سے 3 انچ جھول بھی جاتا ہے۔ ایفل ٹاور کا ڈیزائن آرکیٹیکٹ گستاف ایفل نے تیار کیا تھا، اسی باعث اس کا نام ایفل ٹاور رکھا گیا۔ اب جانتے ہیں کہ ایفل ٹاور سے حکومت فرانس کو سالانہ کتنی آمدنی ہوتی ہے اور اس عالمی یادگار کو کس نے فروخت کیا تھا اور کس نے خریدا تھا۔ ایفل ٹاور کی تفریح مفت نہیں جناب، ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے۔ جولائی سے اگست تک سیاحت کا عروج ہوتا ہے۔ ٹکٹ کے لیے 2 گھنٹے قطار میں کھڑا رہنا پڑتا ہے۔ ہر سال 70 لاکھ سیاح، بس یوں جانے کہ ایفل ٹاور کی سالانہ آمدنی 17 سے 20 ملین یوروز ہوتی ہے۔ یہ بلدیہ پیرس کی ملکیت ہے۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ پیرس کی شناخت، فرانس کی ثقافتی پہچان بیچی بھی گئی؟ جی ہاں، بڑی دلچسپ داستان ہے جناب۔ پیرس کا ایفل ٹاور ایک بار نہیں 2 بار فروخت ہو چکا ہے۔ یہ بات ہے 1925 کی۔ ایک صاحب تھے کاؤنٹ وکٹر لسٹک، زبردست شاطر نوسرباز یا کون آرٹسٹ کہہ لیں۔ تو وکٹر لسٹک نے بڑے تاجروں کو آگاہ کیا کہ حکومت فرانس ایفل ٹاور بیچنا چاہتی ہے۔ جو بھی خریدے گا دنیا بھر میں مشہور ترین فرد بن جائے گا۔ 5 تاجروں نے دلچسپی ظاہر کی۔ پیرس کے کرلیون ہوٹل میں ملاقاتیں، پریزنٹیشن دی گئی۔ بیچارہ ایک فرانسیسی تاجر جھانسے میں آ گیا۔ 70,000 فرینک میں ایفل ٹاور خرید لیا۔ دنیا کی سب سے بڑی جعلسازی کرنے کے بعد وکٹر لسٹک فرار ہو کر آسٹریا بھاگ گیا۔ خدشہ تھا کہ پولیس پکڑ لے گی، مگر بیچارے عزت دار تاجر نے بدنامی کے خوف سے کوئی رپورٹ نہیں کروائی۔ یوں کچھ عرصے بعد یہ معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا۔ 2 سال گزرنے کے بعد وکٹر لسٹک نے سوچا کہ پھر ایک بار ایفل ٹاور بیچ کر منافع بنایا جائے۔ ایفل ٹاور کی فروخت کا اشتہار نامور کمپنیوں کو بھیجا گیا۔ ابھی سودے کی بات چیت شروع بھی نہ ہوئی تھی کہ پولیس کو پتہ چل گیا۔
कार्रवाई हुई तो विस्टलिस्टिक अमेरिका फरार हो गई। तहकीकात के दौरान पता चला कि एफिल टावर तो पहले भी बेचा जा चुका था। तो जनाब ये थी दास्तान जालसाजी की। एफिल टावर के टॉप फ्लोर तक पहुंचना मुश्किल काम है। 665 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ज्यादातर लोग लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। हर साल एफिल टावर को पैदल सर करने का मुकाबला यानी वर्टिकल रेस मुनक्किद किया जाता है। दुनिया भर के सैकड़ों एथलीट इसमें हिस्सा लेते हैं। टावर को 7 मिनट 48 सेकंड में सर करने का रिकॉर्ड पियाटो लुज़ोविस्की के नाम है। बहरहाल जनाब, आप एफिल टावर को पेरिस जैसे हसीन शहर का शाकार समझते हो या बेहंगम बदनुमा ढांचा, हकीकत तो ये है कि अब एफिल टावर दुनिया भर के सयाहों के लिए आइकन की हैसियत रखता है। मिस्टर डॉक्यूमेंट्री चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नई मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचे।